اس وقت سارا عالم ایک وبا کا شکار ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ وبا ہمارے برے اعمال کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ جب بندہ اپنے بنانے والے سے دور ہو جاتا ہے تو بنانے والا اس کو اپنے قریب لانے کے لیے اس پر حالات لاتا ہے۔ تبلیغی جماعت پرمکھ مولانا سعد لگاتار سرخیوں میں بنا ہوا ہے۔ کبھی اس سے جڑے خلاصے ہو رہے ہیں تو کبھی اس کے رشتہ دار کورونا پازیٹیو پائے جا رہے ہیں۔ مولانا سعد تبلیغی جماعت معاملے کا مکھیہ آروپی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں پر کورونا سنکرمن کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اب تبلیغی جماعت کے پرمکھ مولانا سعد نے پھر سے آڈیو ٹیپ جاری کیا ہے۔ اس نئے آڈیو ٹیپ میں سعد نے رمضان سے متعلق باتوں کا ذکر کیا ہے۔ مولانا سعد نے رمضان میں مسلمانوں سے گھروں میں رہ کر عبادت کرنے کی اپیل کی ہے۔ احمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، ہر خیر و شر کا اللہ ہی خالق اور مالک ہے۔ ہر حال تنہا اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ہر حال کے آنے کا تعلق براہ راست اعمال سے ہے۔ اس وقت سارا عالم ایک وبا کا شکار ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ وبا ہمارے برے اعمال کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ جب بندہ اپنے بنانے والے سے دور ہو جاتا ہے تو بنانے والا اس کو اپنے قریب لانے کے لیے اس پر حالات لاتا ہے۔ اس لیے ایک اہم درخواست کرنی ہے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد جہاں کہیں بھی ہیں اور ضلع کی انتظامیہ اور حکومت ان کو ٹیسٹ کرنے یا کوارنٹائن کرنے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو انتظامیہ کا اس میں پورا تعاون کریں، انتظامیہ کا پورا ساتھ دیں۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت کی طرف دعا اور صدقات اور رات کے قیام اور تہجد اور صلاۃ الحاجہ کے ذریعے متوجہ رہیں۔ نیز اپنے ضرورت مند پڑوسیوں کا خیال کریں، کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ ہر ایک کی اپنی طاقت کے بقدر مدد کریں۔ جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمارا بنانے والا ہمارے ساتھ نرمی کا، رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد۔ اس کے ساتھ ہی تراویح یعنی کہ رمضان کے دوران پڑھی جانے والی وشیش نماز کے دوران بھی مسجدوں میں نہ آنے کی اپیل مولانا سعد نے لوگوں سے کی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سعد نے سبھی لوگوں سے پرشاسن کا سہیوگ کرنے کی اپیل کی اور کورونا کو خدا کے ذریعے بھیجی گئی مہاماری بھی بتایا ہے۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے کل دلی پولیس نے مولانا سعد اور اس کے سہیوگیوں کو سرکاری اسپتال میں کووڈ-19 ٹیسٹ کرانے کے نردیش دیے تھے۔ دلی پولیس نے مولانا سعد کے وکیلوں کی اس دلیل کو ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے کہ مولانا سعد اپرادھ شاخہ کی جانچ میں شامل ہو گیا ہے۔ دلی پولیس کی کرائم برانچ نے مولانا سعد سے کہا ہے کہ وہ پہلے جا کر کورونا ٹیسٹ کروائے اور اپنی رپورٹ دلی پولیس کو جا کر سونپ دے۔ اس ڈاکٹری رپورٹ کے آنے کے بعد ہی پوچھ تاچھ میں شامل ہونے کے لیے مولانا سعد کو سمن بھیجا جائے گا۔ غور طلب ہے کہ اس معاملے میں فرار مولانا سعد کے بارے میں کرائم برانچ کو یہ جانکاری ملی ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جاکر نگر کے گھر میں کوارنٹائن ہے، لیکن مولانا سعد اب تک اتنا کھویا ہوا ہے کہ اس نے سرکاری اسپتال میں جا کر کورونا ٹیسٹ تک نہیں کروایا ہے۔ ایسے میں کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا واقعی میں مولانا سعد جان بوجھ کر کرائم برانچ کی جانچ سے بھاگ رہا ہے؟ کیا مولانا سعد اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آنا چاہتا ہے؟ اس طرح کے تمام سوال ہیں، لیکن جواب ندارد ہیں، کیونکہ مولانا سعد ابھی تک فرار ہے۔